اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد تمام فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن شیطان تکبر میں آ کر اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے جو شیطان کو، ابلیس کو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل تھی وہ اس سے چھن گئی۔ تو اس دن سے شیطان آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو دشمن بن گیا، اور اس نے یہ سوچا ہے اپنے ذہن میں کہ میری جو یہ رسوائی ہوئی ہے، میں نے جو اللہ رب العالمین کی یہ قربت کھو دی ہے، اس کی وجہ یہ آدم اور اس کی اولاد ہے۔ نہ آدم کو اللہ رب العالمین بناتا، نہ ہی مجھے اس سے سجدہ کرواتا، نہ ہی میں انکار کرتا، اور نہ ہی جو مجھے قربت حاصل ہے وہ مجھ سے چھن جاتی۔ شیطان کی دشمنی چل رہی ہے انسان سے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے مقابلے میں کچھ اضافی اختیارات دیے ہیں۔ ان اضافی اختیارات میں سے ایک اختیار کو اللہ رب العالمین اس طرح بھی بیان فرماتا ہے کہ اِنَّهُ يَرَوْنَهُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور اس کے جو چیلے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ اسے اضافی اختیار ملا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہمیں آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اور ایسا دشمن جس کو ہم دیکھ نہ سکتے ہوں وہ اس دشمن کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہو، جسے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہوں۔ تو یہ تو ایک شیطان کی دشمنی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت ایسی بنائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری خطا کار ہے۔ اب دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک تو شیطان اپنی دشمنی میں آ کر آدم کی اولاد کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور اوپر سے اس کو اختیارات بھی ملے ہوئے ہیں، ایسے اختیارات جو آدم اور اس کی اولاد کو نہیں ملے، اور اوپر سے آدم علیہ السلام کی اولاد ایسی بنائی ہے اللہ رب العالمین نے کہ ان کی فطرت میں کمزوری ہے، ان سے خطائیں، ان سے کوتاہیاں، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ دو اضافی چیزیں ہو گئی جو انسان کی گمراہی کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے سمجھانے والے ان کو بھیجے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے شخصیات یا کچھ ایسے اعمال بنائے ہیں جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو سمجھانے کے لیے بھیجے۔ سب سے پہلی شخصیت جو آدم علیہ السلام کی اولاد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، وہ انبیاء کرام اور ان کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام کو بھیجا جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکنے نہ دیں۔ اور دوسری چیز جس کو اللہ رب العالمین نے آدم کی اولاد سے بھٹکانے سے بچانے کے لیے بنایا وہ ہے انسان کے اعمال صالحہ۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ جو نماز ہے یہ انسان کو فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، جب نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کا دل خود بخود برائیوں سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ ایک انسان جب نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا دل اور اس کا نفس خود بخود گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ عطا کیے جو اسے برائیوں سے روکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وہ ہے انسان کا خود کا اپنا نفس۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ اپنے نفس کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اور یہ محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم ہماری زندگیوں پر غور کریں تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم
سوائے اپنے ہر کسی کا محاسبہ کرتے ہیں. ہم خود کو چھوڑ دیتے ہیں, خود کی حالت کو نہیں دیکھتے. ہمارے علاوہ جو بھی ہمیں نظر آتا ہے, ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر فتوے لگائیں. کسی کی کوئی بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں یہ برائی ہے, ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کرتا ہے, فلاں بندہ یہ کرتا ہے, فلاں بندہ یہ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہماری جو سوچ ہے نا لوگوں کی, عام طور پر میری اور آپ کی, آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے اس میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیک کام ہم خود کر رہے ہیں, مثال کے طور پر اگر میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اور میں کسی ایسے بندے کو دیکھتا ہوں کہ جو نمازی نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑا نیک اور پارسا ہوں, اور میں پھر اس پر فتوے لگانے شروع کر دیتا ہوں. اسی طرح وہ بندہ جو حقوق العباد میں تو آگے, یعنی وہ رشتہ داروں کے معاملات اچھے طریقے سے دیکھتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے, لیکن اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہے کہ وہ جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا, تو ایسا بندہ نمازیوں کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ نمازی ایسے ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کو رشتہ داروں کا خیال نہیں ہے. تو یہ معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ جو بندہ خود جس نیکی کو اپناتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی نیک ہوں, باقی سارے بد ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری کامیابی اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول دونوں کے حقوق صحیح, اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بعد اللہ کی مخلوقات کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں گے. تو انسان کو اپنا بات چل رہی تھی, یہ بات کہیں اور نکل گئی. انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کس طرح اپنا محاسبہ کرنا چاہیے؟ جس طرح انسان دوسروں کا محاسبہ کرتا ہے. یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں, مجھ سمیت, کہ جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کسی کی غلطی پتہ چلے اور پھر اس کو پکڑ لیں, اس کو ذلیل کریں, اس کو معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے, اور یہ محاسبہ بہت ضروری ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے. جو قوم اپنی عادات پر, اپنے اعمال پر خود مطمئن نہیں ہوگی اس دنیا میں, قیامت کے دن بھی وہ اپنے حساب کتاب پر مطمئن نہیں ہوگا. یعنی جب تک انسان کا دل اس دنیا میں مطمئن نہیں ہے, قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا. اور جو شخص قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت مطمئن نہیں ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا. محمون بن مہران رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی متقی نہیں بن سکتا. کون آدمی متقی نہیں بن سکتا؟ حتی یحاسب نفسہ ما یحاسب شریکہ, کہ وہ اپنے نفس کا ایسا محاسبہ نہ کرے جیسا وہ اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے. شریک سے مراد ایک تو کاروباری شریک بھی ہو سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب دو پارٹنر ہوں, آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہوں, تو وہ آپس میں لین دین کا حساب کس طرح کرتے ہیں, کس طرح ایک ایک پائی کا وہ حساب رکھتے ہیں. محمود بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان متقی اسی صورت میں بن سکتا ہے جب تک وہ اپنے نفس کا محاسبہ اسی طرح کرے جس طرح وہ اپنے شریک کا, اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے. تو یہ انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے. انسان کو اپنی زندگی کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. محاسبے کے حوالے سے یاد رکھیں 3 باتیں ہیں. 3 باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو ہم اپنا محاسبہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے. جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو انسان سب سے پہلے وہ نیکی کا کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اس کام کا مقصد میرا ریاکاری ہے. یہ کام میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اس کام کے ذریعے, اس نیکی کے کام کے ذریعے میرا مقصد یہ ہے تاکہ میں دوسروں کو برا بھلا کہہ سکوں, تاکہ میں دوسروں پر طعن کر سکوں. اگر دوسری قسم کی نیت ہے تو انسان کو اس نیکی کے کام سے رک جانا چاہیے, پھر اس کو نیکی کا یہ کام فائدہ نہیں دیتا. حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد میں ایک جنازہ آتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے کہ آئے جنازہ پڑھائیں. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ. تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور پھر جنازہ پڑھانے چلے جاتے ہیں.
جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھی ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنازہ پڑھانے کا کہا، آپ فوراً کیوں نہیں اٹھے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا کہ کہیں میں یہ جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں، کہیں اس میں میرا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کی داد وصول کروں، لوگوں کی تعریف وصول کروں کہ حسن بصری نے ہمارے رشتہ دار کا جنازہ پڑھایا۔ حسن بصری کہیں میرے اندر دل میں ریاکاری تو نہیں ہے؟ اور جب میں نے دیکھا کہ میرے دل میں ریاکاری نہیں ہے، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، تو میں جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھ گیا۔ اگر میرے دل میں ریاکاری کی نیت ہوتی تو میں یہ جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھاتا۔ تو یہ تھے اسلاف کس قدر اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، انسان کو عمل کرتے وقت، نیک کام کرتے وقت اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں ہیں تو انسان کو وہ نیک عمل چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے اپنی قومیت کے لیے، ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے، ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں مجاہد نہیں ہے، بلکہ مجاہد کون ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ مجاہد تو وہ ہے جو اس لیے جہاد کرے، جو اس لیے لڑائی کرے تاکہ اللہ رب العالمین کا کلمہ، اللہ رب العالمین کا دین بلند ہو، بس وہی آدمی اللہ کے راستے میں۔ تو انسان کو سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو چیک کر لینا چاہیے کہ میری نیت کیسی۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے حساب کتاب کو، اپنے گھریلو معاملات کو کس قدر دیکھتا ہے۔ اگر اس کے کوئی اضافی اخراجات ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو کم کرے۔ اگر کوئی ایسے اخراجات ہیں جو غیر ضروری ہیں یا ایسے اخراجات ہیں جو کم ضروری ہے تو انسان اپنی پورے ذہن میں یا کوئی لکھ کر لسٹیں بناتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے چھوڑنی ہے تاکہ میرے گھر کے معاملات اس طرح چلیں۔ انسان اپنی آمدنی کے ذرائع کو دیکھتا ہے کہ میرے آمدنی کے ذرائع کیسے ہیں جو میرے اخراجات کو پورے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح آج کل بہت سارے لوگ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہی چیز انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک بندہ جب رات کو اکیلے میں اپنے بستر پر آئے تو وہ پورے دن کی اپنی روٹین کو چیک کرے، وہ دیکھے کہ میرے اعمال، میرے گناہ زیادہ ہیں یا میری نیکیاں زیادہ ہیں۔ کل جیسا میرا دن گزرا تھا آج کا دن میرا اس سے بدتر ہے، اس جیسا ہی ہے یا اس سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ مجھے اپنے اس دن پر افسوس ہوتا ہے کہ غربت الشمس ونقص اجلی ولم یزد عملی، کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، میری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میرے عمل میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پنڈلیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، اور یہ وزنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے اس دن پر افسوس کرتا ہوں جس میں میری عمر کا ایک دن گھٹ جاتا ہے لیکن میرا عمل نہیں بڑھتا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے کس قدر فکر کرنی چاہیے۔ ترمذی میں حسن درجے کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص نادم ہوگا، چاہے وہ جنتی ہو چاہے جہنمی ہو، ہر شخص نادم ہوگا قیامت کے دن۔ جنتی کس طرح نادم ہو سکتے ہیں؟ جہنمی تو سمجھ آتا ہے کہ وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، اپنے اوپر ندامت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور نعمتیں دیکھیں گے اور اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ اس وقت اپنے آپ پر ندامت کریں گے کہ کاش جتنے میں نے اعمال کیے اس سے زیادہ میں نے اعمال کیے ہوتے تاکہ میں جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوتا۔ اسی طرح جہنمی وہ جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ پر ندامت کریں گے کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان لیتا تاکہ میں جہنم کے بجائے آج جنت میں ہوتا۔ تو یہ قیامت کی ندامت سے پہلے دنیا میں ہی ندامت کر لے، اپنے اعمال کو ٹٹولے، اپنے اعمال کا وزن کرے، اپنے اعمال کو گنے، جس طرح قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس طرح قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا۔ کہیں میں نے پورے دن میں اپنے اعمال کو چیک کریں کہ کہیں میں نے پورے دن میں کوئی ایک گناہ ایسا تو نہیں کر دیا کہ جو اتنا بڑا ہو کہ میں نے آج کے دن میں جو 10 نیکیاں کی ہیں وہ ان کے مقابلے میں بھاری ہو۔
بعض اوقات انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں لیکن ان کی ہیبت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو یہ پورے دن کے معاملات کو رات کو سوتے وقت انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے تھے. صحیح مسلم کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر سے نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، اے ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنظلہ کیا ہوا، تم اپنی زبان سے اپنے آپ کو منافق کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں میں تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں بھائی بات تو بتاؤ، وجہ بتاؤ، کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور جہنم کے واقعات بتاتے ہیں تو اس وقت ہماری ایمانی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے، اس وقت ہمارے ایمان کا لیول بالکل ہائی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھروں میں اپنے کام کاج میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا تو پھر اس حساب سے تو میں بھی منافق ہوں، چلو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حنظلہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بات کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ حنظلہ جو تمہاری کیفیت میری مجلس میں ہو وہی کیفیت اگر تمہاری پورے 24 گھنٹے پوری زندگی رہے تو فرشتے تمہارے بستروں میں تمہارے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، وہ تمہیں نظر آنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ حنظلہ ہاذہ وہاذہ ہاذہ وہاذہ، کبھی اس طرح کی انسان کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی اس طرح کی انسان کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی ایمان کا لیول انسان کا بڑھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دی. لیکن ہمارے لیے اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں کو کس طرح چیک کیا کرتے تھے. وہ ایک ایک چیز کو اپنی نوٹ کیا کرتے تھے کہ کہیں میرا کوئی عمل مجھے جہنم میں لے جانے والا تو نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے. اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں تھے لیکن وہ گناہوں سے محفوظ رہنے والے تھے. وہ حتی الامکان کوشش کرنے والے تھے وہ گناہوں سے بچیں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ رات کو سوتے وقت انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے گناہ ہیں، میں نے آج کے دن میں کتنے گناہ کیے. اور اگر انسان کو اپنے کوئی گناہ محسوس ہو، انسان کو یاد آ جائے تو انسان کو اس آیت کا مصداق بننا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی صفت بیان کی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ یہ اہل جنت جو ہیں جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر گناہوں کے ذریعے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہوئے دیکھیں کہ میں نے آج کے دن میں کوئی گناہ کر لیا ہے تو اسی وقت اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کریں. اللہ رب العالمین وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے وہ ہے کہ انسان شبہات اور شک والی چیزوں سے بچے. جن چیزوں میں انسان کو شک ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو اس سے دور کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات ہے، جو شک والی ہے. لا یعلمہن کثیر من الناس، ان چیزوں کو بہت سارے لوگ نہیں جان سکتے. فمن اتقى في الشبہات وقع فی الحرام، جو شخص شبہات میں داخل ہو گیا، جو شخص شک والی چیزوں میں داخل ہو گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. تو ایسی چیز ہے جس میں انسان کو شک ہو کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے،
से तो इंसान को शक में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि शक वाली चीज़ों से इंसान को दूर हो जाना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये शक वाली जो चीज़ें हैं ये तो दलाइल के एतबार से, हदीस में जो बयान हुए हैं वो दलाइल के एतबार से हैं। बाज़ औक़ात कैफियत के एतबार से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शक वाली होती है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल देकर आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा कि एक मुसलमान से मुस्कुराकर उसके साथ खंदा पेशानी से अच्छे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मिलना ये नेकी है। अनतल की अखा का बेवजहिन कि आप अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिलो, ये भी एक नेकी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको भी नेकी शुमार किया। लेकिन बाज़ औक़ात ये नेकी जो होती है ये गुनाह भी बन जाती है। मिसाल के तौर पर मुस्कुराना, बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो किसी को देखकर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हैं, तो ये मुस्कुरा तो रहा है, वो मुसलमान को मुस्कुरा कर देख रहा है, मुमकिन है सामने वाले को पता भी ना चले, लेकिन ये वो अपने आप को चेक करे, अपने दिल से पूछे कि इसका ये मुस्कुराना, इसका ये अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना नेकी है या गुनाह है। जरूर बजरूर ये गुनाह है, क्योंकि वो अपने भाई को खुश करने के लिए ये नहीं करना, बल्कि वो अपने भाई की इज्जत को कम करने के लिए तंजिया अंदाज में उसको देखकर मुस्कुरा रहा है। तो ये इंसान कैफियत के एतबार से भी और दलाइल के एतबार से भी ऐसी चीज़ों को छोड़ दे कि जिनमें इंसान को शक हो, तो ये शक से बचेगा इंसान, तो अपने अच्छे तरीके से मुहासबा कर लेगा। देखिए ये मुहासबा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महमूद बिन मेहरान रहमहुल्लाह का भी एक कौल है कि जो वो कहते हैं कि पुराने ज़माने की जो अक्लमंदों की बातें हैं उनमें हमने पढ़ा है कि आदमी 4 चीज़ों से कभी भी गाफिल नहीं हो सकता। वो 4 चीज़ें क्या है कि पहली चीज़ जिसमें वो अपने रब से मुनाजात करता है, अपने रब के सामने अपनी फरियादें रखता है। दूसरी चीज़ कि वो अपने नफ्स का, अपनी जान का, अपने अमाल का खुद मुहासबा करता है। और तीसरी चीज़ कि वो अपने उन दोस्तों के साथ होता है कि जो उसे बुराइयों से रोकते हैं और नेक कामों का हुक्म देते हैं। और चौथी चीज़ कि वो चीज़ है कि जिसमें इंसान अकेले में होता है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करता है। और तो इंसान को इसमें से दूसरी जो चीज़ है वो है कि इंसान अपने आप को अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे। कभी भी इंसान को इस चीज़ से गाफिल नहीं होना चाहिए। अक्लमंद आदमी जो होगा वो कभी भी अपने आप के मुहासबे से गाफिल नहीं होगा। और कैसा मुहासबा करे इंसान अपने आप का, जैसा वो दूसरों का करता है, जैसा उसने क्राइटेरिया दूसरों के लिए बनाया हुआ है कि छोटी सी गलती भी अगर देखता है तो वो इंसान उसका वावेला करना शुरू कर देता है। और इंसान जो नेकी खुद करता है अगर देखता है कि वो नेकी दूसरों में नहीं है तो इंसान कोशिश करता है कि उस नेकी की वजह से दूसरों को जलील ख्वार करके रख दे। ऐसा जलील इंसान खुद अपने आप को अगर इस दुनिया में करेगा तो क़यामत के दिन वो क़यामत की जलालत से महफूज रहेगा। और आखिर में ये बात याद रखें कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिल्लाह। अगर दुनिया में हम अपना मुहासबा नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुहासबा ज़रूर करेगा। हर वो चीज़ जो हम जाहिर करते हैं या हर वो चीज़ जो हम छुपाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमारा मुहासबा ज़रूर करेगा। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा है कि अपने अमाल को हमेशा चेक करते रहें, जन्नत की नेमतों को अपनी नज़रों के सामने रखें कि कहीं क्या मेरे अमाल ऐसे हैं कि जो मुझे जन्नत और उसकी नेमतों में ले जाएं, और जहन्नुम के अजाब को भी अपने सामने रखते हुए अपनी आंखों के सामने रखें कि कहीं मेरे अमाल ऐसे तो नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे कि जो मुझे जहन्नुम और उसके अजाब में ले जाएंगे। अगर इस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो क़यामत के दिन हसन बसरी रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक हिसाब व किताब के वक्त हम बिल्कुल मुतमईन होंगे और उस वक्त हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली